بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فضل لیلۃ القدر وقول اللہ تعالی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کل کے آخری درس میں ہماری بات آئی تھی تراویح کے سلسلے میں کہ تراویح میں 8 رکعت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بالکل آخر میں یہاں پر 2 باتیں پیش کی گئی ہیں۔ علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے اپنی شرح ترمذی صفحہ نمبر 423 جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، اسی لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع عنہ 8 رکعات وعما 20 رکعہ فهو عنہ بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق العرف الشدید، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی 8 ہی رکعت صحیح سند سے ثابت ہیں۔ 20 رکعت والی روایت کی سند ضعیف ہے جس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے۔ اوجز المسالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 پر مولانا زکریا کاندھلوی حنفی لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تراویح کی 20 رکعتوں کی تحدید و تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول محدثین کے طریق پر ثابت نہیں ہے، اور جو روایت ابن عباس سے 20 رکعت کے متعلق مروی ہے وہ باصول محدثین مجروح اور ضعیف ہے۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ اور بہت سارے احناف ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ 20 رکعت والی ضعیف اور 8 رکعت والی حدیث صحیح ہے اور ثابت ہے۔ شب قدر کی فضیلت کا بیان۔ باب فضل لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت اور اللہ کے اس فرمان کی تفصیل۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پر وما ادراک آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، اور جہاں وما یدریک آیا ہے اسے نہیں بتایا ہے۔ حدیث نمبر 2014 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایماناً و احتساباً، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کے لیے، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایماناً اور اجر و ثواب کے لیے، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ باب التمسوا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ حدیث نمبر 2015 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ حدیث نمبر 2016 متفق علیہ۔
ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا اور یہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یوں کہا میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاشو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے یعنی خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر دیکھا۔ تو یہ باب جو ہے یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاشا جائے۔ باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، شب قدر کا رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاشنا۔ فیہ ان عبادہ، اس بابت عبادہ بن صامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2017 متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاشو اور طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حدیث نمبر 2018 متفق علیہ۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرہ میں اعتکاف کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم فرمایا۔ پھر کہا میں اس دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس آخری عشرہ میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے معتکف ہی میں ٹھہرا رہے، معتکف اعتکاف کرنے کی جگہ، اور مجھے یہ رات یعنی شب قدر دکھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاشو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس رات آسمان پر ابر ہوا یعنی بدلی اٹھی اور بارش برسی۔ نبی اکرم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا، جہاں آپ اعتکاف کیے ہوئے تھے وہاں بھی پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے
اور آپ کے چہرہ پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 2019، یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاشو۔ حدیث نمبر 2020، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور کہتے رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاشو۔ حدیث نمبر 2021، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21 یا 23 یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو اور تلاشو۔ عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے کہ شب قدر کو 24 تاریخ کی رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 2022، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، جب 9 راتیں گزر جائیں یا 7 باقی رہ جائیں، آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔ یہاں پر قسطلانی کی روایت کی عبارت نقل کی گئی ہے اور اس کا مختصر ترجمہ اس طرح سے ہے کہ رمضان شریف کی 24ویں رات جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور یہاں اس حدیث کو لانے سے یہ مشکل پیدا ہوئی کہ ترجمۃ الباب طاق راتوں کے لیے ہے اور یہ 24ویں رات طاق نہیں بلکہ شفع ہے، اور اس مشکل کا جواب یہ دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ 24ویں تاریخ رمضان کو پورا کر کے آنے والی رات میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور وہ 25ویں رات ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ اکثر اپنے تراجم کے تحت ایسی احادیث لے آتے ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح باب سے ادنا مناسبت بھی نکل سکتی ہے۔ باب رفع معرفت لیلۃ القدر لطلاح الناس، لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کا علم اٹھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے گئے، اور اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 2023، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے نکلے اور تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا علم میرے دماغ سے اٹھ گیا، مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، اس لیے اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 راتوں کو کرو۔ باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ حدیث نمبر 2024، متفق علیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے اور راتوں میں خوب جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، یعنی جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو رات بھر جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ کہ آپ اس عشرہ میں عبادت الہی کے لیے خاص محنت کرتے،
خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ نبی اکرم کا یہ سارا عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہاں آ کر کے شب قدر کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اعتکاف کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ابواب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان۔ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلھا، رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس لیے انہیں توڑنے کے لیے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچیں۔ یہاں پر اعتکاف کے سلسلے میں لغوی اور شرعی بحث کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اعتکاف کے لغوی معنی کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا اور اپنے نفس کو اس پر مقید کر دینا ہے، اور شرعی معنی میں کسی بھی مسجد میں کسی مقرر آدمی کی طرف سے کسی مخصوص طریقہ کے ساتھ کسی جگہ کو لازم کر لینا، اور یہ اعتکاف اجماعی طور پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نذر مانے یا کوئی شروع کرے مگر درمیان میں قصداً چھوڑ دے تو ان پر ادائیگی واجب ہے، اور روزہ کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اور حنفیہ نے عورتوں کے لیے اعتکاف جائز رکھا ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے گھروں کی ان جگہوں میں اعتکاف کریں گی جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام زہری اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے اعتکاف کو جامع مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ امام شافعی کا بھی تقریباً ایسا ہی اشارہ ہے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ معتکف بآسانی ادائیگی جمعہ بھی کر سکے۔ رمضان شریف کے پورے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنا مسنون ہے۔ یوں ایک دن ایک رات یا اور بھی کم مدت کے لیے بیٹھنے کی نیت کرے تو اسے بھی بقدر عمل ثواب ملے گا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ سے مروی ہے معتکف کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، اور نہ کسی جنازہ پر حاضر ہو، اور نہ اپنی عورت کو چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی حاجت کے لیے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے مگر جس کے لیے نکلنا بے حد ضروری ہو، جیسا کہ کھانا پینا، قضائے حاجات کے لیے جانا۔ اگر معتکف ایسے کاموں کے لیے نکلا اور مسجد سے خارج ہی وضو کر کے واپس آ گیا تو اس کے اعتکاف میں کوئی خلل نہ ہوگا، اس کا اعتکاف صحیح اور درست ہوگا اور رہے گا۔ باقی امور جائز و ناجائز امام بخاری نے اپنے ابواب متفرقہ میں ذکر فرما دیے ہیں۔ المحدث الکبیر حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اعتکاف کے لیے جامع مسجد کو مختار قرار دیا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ مسجد کوئی بھی ہو، جامع مسجد مل جائے فبیہا و نعمت، بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ملتی ہے تو مسجد میں کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر لیں گے، اور جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے نماز کی ادائیگی کے بعد۔
2 रकत या 4 रकत सुन्नत पढ़ करके। हदीस नंबर 2025 मुत्तफक अलैह। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरा में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ किया करते थे। हदीस नंबर 2026 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते रहे और आपके बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात एतिकाफ करती रहीं। हदीस नंबर 2027 मुत्तफक अलैह। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दूसरे अशरे में एतिकाफ किया करते थे। एक साल आपने इन्हीं दिनों में एतिकाफ किया और जब 21वीं तारीख की रात आई, ये वो रात है जिसकी सुबह को आप एतिकाफ से बाहर आ जाते थे। आपने कहा, जिसने मेरे साथ एतिकाफ किया हो वो आप आखिरी अशरे में भी एतिकाफ करे, वो अब आखिरी अशरे में भी एतिकाफ करे। मुझे ये रात ख्वाब में दिखाई गई लेकिन फिर भुला दी गई। मैंने ये भी देखा कि उसी की सुबह को मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूं, इसलिए तुम लोग उसे आखिरी अशरा की हर ताक रात में तलाश करो। चुनांच उसी रात बारिश हुई। मस्जिद की छत चूंकि खजूर की शाख से बनी थी इसलिए टपकने लगी और खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि 21वीं की सुबह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी। इतनी रिवायतें आई हैं एतिकाफ के पहले बाब के सिलसिले में कि अशरे अवाखिर में एतिकाफ करना, लेकिन पूरे महीने एतिकाफ किया जा सकता है। 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, पूरे महीने का, 2 दिन का, 4 दिन का। आदमी को जितने का हौसला हो और जितने की हिम्मत हो उतने दिनों तक, उतनी रातों तक जाकर के एतिकाफ करे। बाबुल हाइदी तुरज्जिलु रासल मुतकिफी। हाइजा औरत अपने शौहर के बाल में कंघी कर सकती है। हदीस नंबर 2028 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में मोतकिफ होते तो सरे मुबारक मेरी तरफ झुका देते, फिर मैं उसमें कंघा कर देती, हालांकि मैं उस वक्त हैज से हुआ करती थी। बाबुन अल-मुतकिफु ला यदखुलुल बैत इल्ला लिहाजा। इस मसले का बयान कि एतिकाफ करने वाला बिना जरूरत के घर में दाखिल नहीं हो सकता है। हदीस नंबर 2029 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से एतिकाफ की हालत में अपना सर मेरे कमरे के अंदर कर देते और मैं उसमें कंघा कर देती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतकिफ होते तो बिना हाजत, बिना जरूरत घर नहीं जाया करते थे। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम ज़ोहरी ने हाजात की तफसीर पेशाब और पाखाना से की है और इस पर उनका इत्तेफाक है कि इन हाजात के लिए घर जाना मुस्तस्ना है और मोतकिफ इन हाजात को रफा करने के लिए जा सकता है। बाब गस्लिल मोतकिफ। एतिकाफ करने वाला सर या बदन धुल सकता है और गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 2030 मुत्तफकुन अलैह।
عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے چپکا لیتے تھے، اور آپ معتکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی، لیکن حالت اعتکاف میں آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار نہیں کرے گا۔ اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہے حدیث نمبر 2031 متفق علیہ، کہ اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی۔ مقام اعتکاف میں بوقت ضرورت معتکف کے لیے سر یا بدن کا دھونا جائز ہے۔ باب الاعتکاف لیلاً، صرف رات بھر کے لیے اعتکاف کرنا، یعنی ایک رات آدمی مغرب بعد بیٹھا اور یہ نیت کیا کہ ہم صبح فجر کے بعد نکل جائیں گے، تو اتنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو۔ یہ حدیث 2032 ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے۔ باب اعتکاف النساء، عورتوں کے اعتکاف کا بیان۔ حدیث نمبر 2033 متفق علیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ نے بھی عائشہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اجازت چاہی، عائشہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جہش نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم نے کئی خیمے دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اس مہینہ میں آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ یہاں پر عبارت نقل کی گئی ہے اسماعیلی کی، کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ بغیر روزہ کے بھی اعتکاف درست ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے معتکف کا روزے دار ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اول عشرے شوال میں اعتکاف کیا جس میں یوم الفطر بھی داخل ہے، جس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے، اور بغیر اجازت اعتکاف کی صورت میں خاوند کو حق ہے کہ وہ عورت کا اعتکاف ختم کرا دے۔ اور اعتکاف کے لیے مساجد میں خیمہ لگانا درست ہے، اور عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مساجد میں اعتکاف نہ کریں، اور معتکف کے لیے اپنے جگہ میں داخل ہونے کا وقت نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ اوزاعی کا قول ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ بات اوزاعی کی ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ اور ایک جماعت علماء کا قول یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے قبل اپنے مقام میں داخل ہو، اور حدیث مذکور کا مطلب انہوں نے یوں بیان کیا کہ آپ اول رات ہی میں داخل ہو گئے تھے، مگر جو جگہ آپ نے اعتکاف کے لیے مخصوص فرمائی تھی اس میں فجر کے بعد داخل ہوئے۔ تو اور خواتین کے لیے اعتکاف مشروع ہے، پر خواتین مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی۔ باب الاخبیت فی المسجد، مسجدوں میں خیمہ لگانا۔ حدیث نمبر 2034 متفق علیہ،
عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، یعنی مسجد میں جہاں آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، تو وہاں کئی خیمے دکھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی، حضرت حفصہ کا اور حضرت زینب کا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واپس تشریف لائے اور اعتکاف نہیں کیا، بلکہ شوال کے عشرہ میں آپ نے اعتکاف کیا۔ باب هل يخرج المعتکف لحوائجه هل يخرج المعتکف لحوائجه الى باب المسجد؟ کیا اعتکاف کرنے والا اپنی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2035، متفق علیہ۔ علی بن حسین یہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ نے بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زیارت اور آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں گئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کیں، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، اللہ کے رسول، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ نے کہا، شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ معتکف ضروری کام کے لیے مقام اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ آپ حضرت صفیہ کے ساتھ اس لیے نکلے کہ وہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ کہتے ہیں ان کا مکان بھی مسجد سے دور تھا۔ بعض روایتوں میں ان کو دیکھنے والوں کے متعلق ذکر ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ جانا چاہا تھا۔ نبی اکرم نے حقیقت حال سے آگاہ فرمانے کے لیے ان کو بلایا، یعنی ان دو انصاریوں کو۔ معلوم ہوا کہ کسی ممکن شک کو دور کر دینا بہرحال اچھا ہے۔ باب الاعتکاف و خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ 20، نبی اکرم کے اعتکاف کا بیان اور 20ویں کی صبح کو آپ کا اعتکاف سے نکل جانا۔ 2036، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا
اور بارش شروع ہو گئی، پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ یہ حدیث نمبر 2036 ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔